آج ہم بتانے جا رہے ہیں، کیونکہ آج شام آ رہی ہے رمضان المبارک کی 27ویں شب آ رہی ہے، جس کا ہر ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے لبریز ہے، جس کے عبادت اور دعا کے تعلق سے احادیث سے جو روایات ملتی ہیں، بزرگان دین کے جو اقوال ملتے ہیں، ان میں سے میں آپ کے کچھ سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں اپنے چینل کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور ساری امت مسلمہ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں اس میں کس طرح دعا مانگوں؟ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ تم اس طرح شب قدر میں جب تمہیں علم ہو جائے، اس کا پتہ چل جائے، تو اس طرح دعا مانگو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ دعا ہے، ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اسے کم سے کم پوری سال کے اندر ہر رات میں کم سے کم ایک مرتبہ اسے پڑھنا چاہیے۔ کبھی نہ کبھی زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی رات شب قدر ہوتی ہی ہے، اور اسے وہ شب قدر نصیب ہوگی، اور 27ویں شب میں اور شب قدر میں تو اسے بارہا اپنے ورد میں رکھنا چاہیے۔ اور نوافل کے تعلق سے جو میں آپ کو اس ماہ مبارک میں جو آج 27ویں شب آنے والی ہے اور 26واں روزہ جو ہم سے رخصت ہوگا، اس کے بعد میں جو رات شروع ہوگی وہ 27ویں شب ہوگی، جسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ تو اس کے تعلق سے اس میں ہمیں کیا عمل کرنے چاہیے، اس میں کون سے ہمیں عمل کرنے چاہیے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس پہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں روح البیان کے اندر کہ جو شب قدر کے اندر نوافل نماز ادا فرماتا ہے اور اخلاص کے ساتھ میں اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب وہ نوافل نمازیں ہمیں کس طرح سے ادا کرنی ہے، کس طرح سے ہمیں اس کو پڑھنا ہے، یہ ہمارا مین مقصد ہے، جو ہمیں جس کا فیوز و برکات ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں۔ اگر اس نماز کو ہم اس طریقے سے پڑھیں تو اس سے ہمیں زیادہ فیض ملتا ہے۔ ہمیں روایات سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن، کوئی مرد یا عورت شب قدر کی رات میں 4 رکعت نفل نماز اس طرح سے ادا کرتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد میں سورہ فاتحہ کے بعد میں سورہ قدر کو 7 یا 3 مرتبہ الحمدو کے بعد میں اور 50 مرتبہ ہر رکعت میں الحمدو کے بعد میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد میں پھر سجدے میں سر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں تیسرا کلمہ پڑھتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ سے بے تحاشا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ نماز نفل کا یہ ہے کہ جو شب قدر کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی مومن بندہ یا بندی، اسلامی بھائی یا بہن اس انداز سے نفل نماز ادا کرتا ہے 2 رکعت، کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، سلام پھیرنے کے بعد میں جب نماز نفل سے فارغ ہو جائے پھر 70 مرتبہ استغفار کرتا ہے، اور وہ استغفار یہ ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے سارے گناہوں کو
معاف فرما کر اس جو بھی وہ نیک دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر ایک دعا کو قبول فرماتا ہے، اور اس کے والدین کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما کر اس کی اور اس کے والدین کی بخشش فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس میرے بندے کے لیے جنت میں شہر بنائے جائیں، جنت میں نہریں بنائی جائیں، جس سے کل قیامت کے دن یہ ان نہروں کے پانی پی پی کر ان سے سیراب ہوتا رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو اس ماہ مبارک کے اس مبارک رات میں ان نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے طریقے ہیں، آپ جس طریقے سے بھی نوافل نمازیں ادا کر سکتے ہیں وہ آپ کے لیے ذریعہ نجات بن سکتی ہے، لیکن جو میں نے بتایا ہے آپ اس طریقے سے بھی اگر آپ ادا کریں یہ بھی بہتر ہے۔